بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لاتعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ آج کی گفتگو کا موضوع انسانی وقار خودداری کے حوالے سے ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ کے اندر جو میں نے تلاوت کی ہے، یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو عزت والا بنایا ہے۔ خشکی اور تری کے اندر وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اس کے لیے جو خوراک کا بندوبست کیا ہے وہ بھی سب سے بہترین ہے۔ کوئی بھی درخت، کوئی بھی فصل آپ دیکھ لیں، کوئی بھی پودا دیکھ لیں، اس میں سے اس پودے کا جو سب سے بہترین حصہ ہوگا وہ انسان کی خوراک ہے۔ گندم کا پودا دیکھ لیں، وہ جو اس کے لیے انسان کے لیے تیار کیا گیا ہے وہ کتنی بڑی پیکنگ کے اندر ہوتا ہے دانہ۔ اس کے علاوہ سارا بھوسا جو ہے، دوسری چیزیں وہ جانوروں کے لیے ہیں۔ فروٹ کی، پھلوں کی ساری قسمیں دیکھ لیں، ان کے درخت دیکھ لیں، شاخیں، ٹہنیاں، تنے، یہ ساری دوسری مخلوقات کے لیے۔ اس میں سے بہترین چیز وہ کس کے لیے؟ انسان کے لیے ہے۔ گویا وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ رب العزت نے اس کو باعث عزت بھی بنایا ہے اور اس کے رزق کا بھی عزت والا رزق، عظمت والا رزق اس کے لیے بندوبست کیا ہے، صاف ستھرا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، بہت ساری مخلوقات جو ہیں ان میں اللہ نے سب سے اس کو فضیلت عطا کی ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے بطور مسلمان عزت کا تذکرہ نہیں کیا ہے، بطور بنی آدم کہا ہے۔ وہ کون سے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ کس مذہب کو ماننے والا ہے، یہ بات کا مسئلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے عمومی طور پر فرمایا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو عزت والا بنایا ہے۔ انسانیت کا یہاں لحاظ رکھا ہے، اور پھر بطور مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشہور حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ مومن کی عزت، مومن کا مرتبہ اس بیت اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس انسان کو اتنی عزت، اتنے وقار اور عظمت سے نوازا ہے۔ تمام مخلوقات کو دیکھ لیں آپ، ان سب کی خاص قسم کی ساخت ہے، ان کی کیفیت ہے، ان کی شکل و صورت ہے، ان کی باڈی جو ہے، تمام جتنی مخلوقات ہیں انسان کے علاوہ وہ جھکی ہوئی ہے۔ انسان کی باڈی، اس کا سر جو ہے اللہ نے سب سے اوپر لگایا ہے، بلند تر ہے، بڑا ہی خونخوار، بڑا بہادر شیر کو سمجھا جاتا ہے
لیکن بہادری اپنی جگہ، لیکن وہ ہمیشہ جھکا ہوا ہے. وہ اس کی ساخت ایسی ہے، اپنی خوراک حاصل کرتا ہے. کوئی بھی جانور چاہے جسیم ہو اور طاقتور ہو، جسیم ہو، بڑا جسم رکھنے والا، ہاتھی جیسا، زرافے جیسا ہو، لیکن جب بھی وہ اپنی خوراک حاصل کرتا ہے وہ جھکا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے انسان کی ساخت ایسی بنائی ہے کہ یہ کھانے کا لقمہ بھی اٹھائے تو اس کو جھکنے کی ضرورت نہ پڑے، یہ لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈالے. اس کا سر اس لیے نہیں بنا کہ ایک ایک لقمے کے لیے جھکتا پھرے ہر ایک کے سامنے. اور جھکنا ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو ایسا بنایا ہے. کیوں؟ آپ لوگوں سے اللہ رب العزت نے توحید کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے کہ توحید انسان کو خوددار بنا دیتی ہے، طاقتور بنا دیتی ہے، انسان کو عزتوں سے سرفراز کر دیتی ہے. جتنا مرضی مالدار، قارون کے خزانے بھی کسی کے پاس ہوں، آپ اس سے کوئی چیز مانگیں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی منت ترلا کرنا پڑے گا، اور اگر وہ آپ کو عطا بھی کرے گا تو ایک محدود مدت کے لیے کرے گا. اور اگر جتنی مدت بھی دیتا ہے، اس کے بدلے میں آپ کی کوئی نہ کوئی، یعنی آپ کی اس کے بدلے میں عزت مجروح ہوگی. وہ چاہے گا کہ آپ ممنونیت کا اظہار کریں اس کے سامنے، وہ چاہے گا کہ آپ شکر گزار رہیں، وہ طعنے بھی دے سکتا ہے، وہ احسان مندی کا بھی تقاضا کر سکتا ہے. وہ ساری انسان ہے، انسان سے مانگیں گے، اس کے قدموں میں گر کے مانگیں گے، اس کے سامنے ذلت کے لہجے میں مانگیں گے. وہ دے تو دے گا، لیکن دینے کے بعد آپ کی عزت نہیں رہے گی. لیکن آپ اللہ سے مانگیں گے، اللہ آپ کی عزت کو کم نہیں ہونے دے گا، بلکہ اللہ دنیا میں آپ کو عزتوں سے سرفراز کر دے گا. یہ خودداری ہے توحید کی وجہ سے. انسان اللہ سے مانگتا ہے اور ایسی ایسی چیزیں مانگ لیتا ہے تنہائی میں کہ وہ باتیں اگر کسی اور کے سامنے بھی کرے تو شاید کہ وہ محسوس کرے یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ کے سامنے وہ ہر چیز کی راز و نیاز کی باتیں کر سکتا ہے اور اس کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی. اور اللہ اس کے ان رازوں کو افشا بھی نہیں کرتا. اللہ ان انسانوں کے رازوں کو دوسروں پر کھولتا بھی نہیں ہے. اس کی عزت بڑھتی ہے. اور اللہ کے سامنے انسان اپنے آپ کو جتنا عاجزی انکساری کا سراپا بنا لیتا ہے، اللہ اتنا ہی اس کو بلند کرتا ہے. انسان کی نماز کو دیکھیں، انسان نماز پڑھتا ہے، اس کے اندر رکوع بھی ہے، جھکنا ہوتا ہے، اس کے اندر سجدہ بھی ہے، جھکنا ہوتا ہے، اس کے اندر یہ عبادت کا ایک تقاضا ہے کہ اس کے سامنے بیٹھنا بھی ہوتا ہے تشہد کی حالت میں. ایک ادب و احترام کے تقاضا ہے کہ نماز کی یہ کیفیت ہے. لیکن شریعت نے یہ ہمیں بھی سبق دیا ہے کہ جب آپ کے سامنے ایک میت آ جائے، ایک مردہ شخص آ جائے، اس وقت آپ نے نماز تو پڑھنی ہے، لیکن اس وقت جھکنا نہیں ہے، اس وقت رکوع نہیں کرنا، اس وقت سجدہ نہیں کرنا، اس وقت اس کیفیت تشہد کی کیفیت میں نہیں بیٹھنا، کیونکہ جھکنے کا وقت اور ہے، یہاں دعاؤں کا وقت ہے. تم نے مردہ انسان کے سامنے جھکنا بھی نہیں، وہ تو ابھی سامنے آپ اس کی باڈی پڑی ہے. جب آپ اس کو زمین کے اندر دفن کر دیتے ہیں، پھر آپ اس کے سامنے کیسے جھک سکتے ہیں؟ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جن سے تم مانگتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، یہ تو ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. پوری انسانیت کی ٹیکنالوجی لے آئیں، سائنس کی ساری ترقیاں اکٹھی کر لیں، اور وہ پوری انسانیت جمع ہو جائے، ایک مکھی کو نہیں پیدا کر سکتی. ہاں اللہ فرماتے ہیں وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. مکھی تو بڑی دور کی بات ہے، مکھی ان سے کوئی ان کا کھانا چرا کے لے جائے تو یہ چھڑا نہیں سکتے. جتنی مرضی وہ میزائل چھوڑ دیں، جو مرضی ٹیکنالوجی چھوڑ دیں، جو مرضی کر لیں، یہ اپنی خوراک بھی اس سے نہیں چھڑا سکتے. ضعف الطالب والمطلوب.
کیونکہ جو اس کے پیچھے بھاگنے والا جس سے مانگتے ہیں وہ دونوں ہی کمزور ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے سامنے۔ یعنی آپ کی کیا حیثیت ہے کہ آپ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، کیفی حالت تو یہ ہے، لیکن ان سے بڑے بڑے مطالبے ہم کر دیتے ہیں غیر اللہ کے سامنے جا کر، ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا، وہ کام نہیں ہو رہا، جبکہ اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا ہے توحید۔ اللہ توحید کے ذریعے انسان کو خودداری سکھاتا ہے کہ بندے در در پہ جھکے گا، نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا، میرے سامنے جھک، دنیا میں بہت عزتوں سے سرفراز کروں گا، میرے سامنے جھکنا ہے تم نے، تمہاری جبین، تمہارا ماتھا، تمہارا سر میں نے بنائے ہی اس انداز سے ہے کہ یہ صرف اور صرف میرے سامنے جھکا جائے۔ اس سے مانگنا عزت ہے، اگر وہ دے دے تو رحمت ہے، اگر نہ دے تو حکمت ہے۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان کرے گا، اگر نہیں دے گا تو شرمندگی ہوگی۔ اس لیے جب بھی مانگے اللہ سے مانگے، جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگے، دوسروں سے مانگیں گے تو ہمیشہ شرمندگی اور ذلت کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا، خودداری اس میں ہے۔ اور دوسری بات، اللہ نے تو انسان کی عظمت کا اتنا خیال رکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کا موقع ہو تو جنگ میں بچوں کو کچھ نہیں کہنا، اگر کوئی مقتول ہو جائے جنگ کے دوران، کوئی مر جائے تو اس کی ہڈی پسلی کو نہیں توڑنا ہے، مسئلہ نہیں کرنا ہے۔ مسئلہ میں کہ آپ نے اس کے اعضاء کو نہیں کاٹنا ہے، ان کی آنکھوں کو نہیں نکالنا، اس کی ہڈیوں کو نہیں توڑنا، اس کے ہاتھ پاؤں نہیں کاٹنے، اس کی گردن کو نہیں کاٹنا، اس کے کان ناک کو نہیں کاٹنا ہے، مسئلہ نہیں کرنا ہے۔ ایک انسان مر گیا ہے، اب جو مرضی کریں، لیکن شریعت نے کہا ہے کہ مرے ہوئے انسان کی بھی عزت کریں، اس کی بھی عزت ہے، اس کی بھی توقیر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی ہڈیوں کو توڑنا ایسے ہی ہے جیسے زندہ انسان کو توڑ دیتے ہیں، زندہ انسان کی ہڈیوں کو توڑتے ہو۔ اور اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی پوسٹ مارٹم کروانا جائز نہیں ہے، ہاں مجبوری ہے، کوئی ایسا قتل ہے، کوئی ایسی تفتیش ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ تفتیش کے لیے ایک مجبوری ہے وہ کروا سکتے ہیں، لیکن کسی بغیر ضرورت کے وہ مناسب نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا، جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو گالیاں مت نکالو، جو انہوں نے کیا تھا وہ اپنے کیے کو پہنچ چکے ہیں، ان کو برا مت کہو۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اگر تم مردوں کو گالیاں دو گے تو اس سے زندوں کو بھی تکلیف ہوگی، جو ان کے لواحقین ہیں ان کو بھی تکلیف ہوگی، جو چلے گئے ہیں ان کو گالیاں۔ یہاں مردوں کو گالیاں نہیں دینی تو ہم تو ایک دوسرے کو زندہ حالت میں دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں۔ عزت ہے انسان کی، اس کا لحاظ رکھا ہے۔ یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقعدوا علی القبور، کسی انسان کو آپ نے دفن کر دیا ہے، دفن کیے ہوئے کی مٹی کے اوپر بھی نہیں بیٹھنا ہے۔ انسان نیچے دفن ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں، لیکن اس قبر کی مٹی کے اوپر بیٹھنے سے بھی منع کر دیا ہے۔ یہ عزت ہے۔ عزت اتنی دنیا سے انسان چلا گیا ہے، اس کو ایک وقار کے ساتھ، عظمت کے ساتھ رخصت کرو، اس کے اوپر جنازہ پڑھو، اور کوئی جنازہ پڑھنے کے لیے آتا ہے احد پہاڑ سے بڑھ کر اللہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں بس نہیں، جو اس کو عزت اور وقار کے ساتھ قبر میں اتار کر آتا ہے، تدفین کر کے آتا ہے، اللہ اس کو 2 قرات کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ یہ عزت ہے، یہ وقار ہے۔ لہذا ہمیں بھی ایک دوسرے کی عزت کا خیال ضرور رکھنا چاہیے، اور خود انسان کو اپنی عزت کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ جو حالات ہیں ہم نہیں سوچتے کہ اگلے بندے کو کیا کہہ رہے ہیں، یہ اس کی زندگی کو، یہ لفظ، یہ جملہ اس کی طبیعت پر کتنا گراں گزرے گا۔ بعض جملے انسان کی زندگی کو اجیرن کر کے رکھ دیتے ہیں، جملے کھا جاتے ہیں۔ ایسا جملہ اپنے والدین کو کہہ دینا، اپنے باپ کو کہہ دینا، آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، یہ تو قسمت کی بات ہے۔ کون والدین ہیں جو اپنے لیے کچھ کرتے ہیں؟ دیکھا نا آپ نے پاک پتن کا واقعہ کہ بیٹا کس طرح اس کو چند چھوٹی سی ٹکڑے کے لیے، زمین کے ٹکڑے کے لیے ٹھڈے مار رہا ہے، اس کو مار پیٹ رہا ہے۔ یہ حالات ہے۔ اور وہ واقعہ جو سمبڑیال میں ہوا ہے، پتہ نہیں ابھی تک زمین کیوں نہیں پھٹی،
آسمان کیوں نہیں گرا؟ اتنا خوفناک واقعہ ہمارے پاکستان کے اندر ہوا ہے، کوئی ٹس سے مس نہیں، اور یہ اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہو رہے ہیں، پتہ ہے میرے خیال کئی لوگوں کو نہیں پتا ہو، اور اس میں کتنے کردار مجرم ہیں کہ ایک 60 سالہ خاتون ہے اور اس کے ساتھ ایک اور خاتون ہے، 6-7 مہینے کی حاملہ خاتون کو انہوں نے ذبح کر دیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے جو 60 سالہ خاتون تھی اس کی بیٹی سسرال میں سکھی نہیں تھی، سسرال والوں کا مطالبہ تھا بیٹا پیدا کیوں نہیں ہوتا، اگر بیٹا نہیں ہوگا تو یہ گھر میں نہیں رہے گی۔ اس نے یہ ایک ہمسائی کو دیکھا کہ وہ حاملہ ہے، وہ امید سے ہے، 6-7 ماہ کی اس کی مدت گزر چکی ہے، اس نے گھر بلایا اور اس کے ساتھ خاتون کے ساتھ مل کر پہلے اس کی گردن کاٹ دی چھری کے ساتھ، پھر بچے کو نکالا، خود آپریشن کر کے کاٹ کے چھریوں بلیڈوں کے ساتھ۔ یہاں میں نے جو باتیں بتائی ہیں وہ کیا ہے، کتنی توقیر کی ہے شریعت نے، عزت کی ہے۔ یہاں اس بچی کے پیٹ، اس خاتون کے پیٹ کو چاک کر کے وہ بچہ نکالا گیا۔ ظاہر بات پہلے خاتون کو قتل کر دیا، بچہ بھی مر گیا۔ اور کرنا کیا تھا، وہ سسرال والوں کو جا کر بطور ثبوت پیش کرنا تھا بچہ تو ہوا لیکن فوت ہوا ہے، اس میں ہمارا قصور نہیں ہے۔ اپنی ذات کے لیے وہ دو خواتین دیکھنے کو شریف لگتی ہیں، وہ خواتین نے اتنا بڑا کام کر دیا کہ صرف اور صرف اب دیکھیں کہ اگر ظلم سسرال کی طرف سے ایسا نہ ہو، وہ بندے کے اختیار میں کیا چیز ہے؟ آپ ظلم انسانوں پہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ یعنی اس وجہ سے کتنا بڑا جرم ہوا ہے کہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ بچہ پیدا نہیں ہو طلاق دے دیں۔ آپ اختیار رکھتے ہیں کہ آپ کسی اور جگہ شادی کریں، پھر شادی کریں میں آپ کو بچہ پیدا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے پیدا ہوئے، زندہ نہیں رہے۔ یہ بطور نمونہ ہمارے لیے ہے کہ پیغمبر اگر صابر ہیں، انہوں نے صبر کیا ہے تو امت کیوں نہیں کر سکتی؟ انہوں نے بیٹیوں کو پالا ہے، بیٹیوں سے محبت کر کے دکھائی ہے۔ یہ نمونہ ہے کہ بیٹیاں بھی عظیم ہیں، ان کی عزت کریں، ان کو گھر میں جگہ دیں، دل میں جگہ دیں، وہ آپ کی عزت کرتی ہیں، وہ آپ کی عزت کی رکھوالی ہیں اور آپ کی کیئر کرنے میں سب سے زیادہ ماہر ہوتی ہیں۔ پھر آپ بیٹوں کی حالت دیکھ لی آپ نے کہ کیا کرتے ہیں، جائیداد کی خاطر لڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے مانگنا، پیغمبروں نے بیٹا ہی مانگا ہے، لیکن اللہ کی رضا پہ راضی رہنا بھی تو کوئی چیز ہے۔ انسانیت کہاں گئی ہے؟ ہمارے دوست ہیں ہمارے ساتھ پڑھاتے رہے، 3-4 دن پہلے انہوں نے مجھے میسج کیا ہے، کہتے میں سسرال گیا تو وہاں میرے سسر جو فوج سے ریٹائر ہوئے، ان کا بیٹا کسی عہدے پہ ہے، سیاست پہ گفتگو ہوئی۔ اب ایک بندہ ایک پارٹی کو پسند کرتا ہے، دوسرا دوسری کو، باپ بیٹا آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، یہاں تک کہ بیٹے نے وہ تمام حدیں پھلانگ دی جو بدتمیزی کی ہیں۔ اس نے نہیں دیکھا کہ یہ میرا باپ ہے سامنے، صرف لیڈروں کی خیرخواہی یا ان کی سائیڈ لیتے ہوئے اپنے باپ کی عزت کو بھی پائمال کر دیا۔ یہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ اب عزت عام انسان کی اتنی ہے، پھر مسلمان ہے، پھر رشتہ ہے، پھر باپ ہے، ہم اپنے ان رشتوں کو بھی بھول چکے ہیں۔ ان رشتوں کی بھی کوئی توقیر نہیں ہے۔ جہاں ظلم کرنے کی بات آتی ہے، جہاں کوئی دریغ نہیں کرتا ہے، کوئی جملہ کہنا ہے تو کوئی دریغ نہیں کرتا۔ باپ بوڑھا ہو چکا ہے اور والدہ فوت ہو چکی ہے یا والد فوت ہو چکا ہے، بوڑھا باپ ہے، بوڑھی ماں ہے، بھائی الگ الگ ہیں، تو وہ کبھی کسی گھر جاتا ہے، کبھی کسی گھر جاتا ہے، اس طرح جیسے زندگی پوری کرنا ہے۔ بھائی آپ ان کے ساتھ رہیں، ان کو اپنے ساتھ نہ رکھیں، آپ اپنے والدین کے ساتھ رہیں۔ فرق ہے یہاں پہ، ہم اپنے آجو جی آپ ہماری طرف آئیں گے۔ بعض باپ والدین تو یہاں تک کہ شکایت کرنے پہ آ جاتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ مجھے ایک جگہ رہنے دو، کسی ایک جگہ پہ میں ٹھیک ہوں، ان کا دل کر رہا ہوتا ہے لیکن کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہذا اگر رکھنا بھی ہے، اگر یہ انداز محبت سے کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ بوجھ ہے کہ چلیں جی اب باری یہ ہے، نہیں، عزت سے آپ جائیں اور عزت اور وقار کے ساتھ، اور ان کو وہ مرتبہ دیں اپنے بچوں کے سامنے بھی، بچے بھی ان کو گھر کے اندر وہ بوجھ نہ سمجھیں۔
اگر بچوں کی ماں یہ کہہ دے گی کہ وہ کھانسی کر رہا ہے، وہ اس کو کھنگار آ رہا ہے، اس کے قریب نہ جانا ہے، آپ کو جراثیم لگ جائیں گے، تو اس باپ کے دماغ پہ کیا گزرے گی، اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اس طرح کے جملے اگر وہ بزرگ سنیں گے جنہوں نے اپنی جوانی اپنے بچوں پر قربان کر دی ہے، اور بچہ آگے سے کہہ دے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، اور کوئی اپنی بیوی سے کہہ دے، کوئی اس طرح کا جملہ کہہ دے کہ تم کیا لے کر آئی ہو، جہیز میں کیا لائی ہو، فلاں کیا کیا، تم نے کبھی، تمہارے ماں باپ نے تمہاری تربیت کیا کی ہے، کیا رہ جاتا ہے اس کے اندر؟ پتہ کتنے گران جملے ہیں، تمہارے والدین نے تمہیں سکھایا کیا ہے؟ یا خاتون اپنے شوہر سے کہہ دے کہ مجھے تو آج تک اس گھر میں کوئی اچھی چیز نہیں ملی، مجھے کوئی اچھی چیز یا مجھے کبھی سکون نہیں ملا، اس طرح کے جملے کہہ دے تو کیا بنتا ہے؟ لہذا ہر وقت جملہ بولنے سے پہلے غور کریں، یہ کسی کی عزت کو مجروح تو نہیں کر رہا، یہ کسی کی خودداری کو مجروح تو نہیں کر رہا۔ غریب مزدوروں کا مذاق اڑانے والوں، یا ہم برانڈڈ چیزیں تو خرید لیتے ہیں لائنوں میں لگ کے، آپ کو پتہ ہے ہمارے فیصل آباد میں برانڈڈ چیزوں کی وجہ سے لڑائی بھی ہوئی ہے سیل لگنے پہ، اور وہاں پہ اتنا رش ہے، غریبوں سے ہم خریدتے نہیں ہیں۔ ہمارے دفتر میں ایک دن ایک نوجوان آیا تو اس نے کوئی چیز سیل کرنی تھی، وہ ہمارے نوجوانوں سے بات کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا جی ہم یہ چیز اب سامنے اس سے لے آتے ہیں، تو اس نے ایک جملہ کہا، اس کے بعد کبھی ہم نے وہ چیز وہاں سے نہیں خریدی۔ اس نے کہا چیزب سے بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں خریدتے ہیں، وہ اس کے مالک کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میری یہ آج سیل ہوئی ہے، یہ چیز بکی ہے، لیکن اگر یہ چیز مجھ سے خریدیں گے نا، میرے بچے آپ کو دعائیں دیں گے۔ میرے لیے یہ ایک بڑی کمال کی چیز ہے۔ ہم چھوٹی جگہوں سے خریدنا پسند نہیں کرتے ہیں، غریبوں سے خریدنا پسند نہیں کرتے، حالانکہ ان کی وہ برانڈڈ چیزوں کا معیار بھی آپ کو پتہ ہے آج کل کیسا ہے، اور ان چیزوں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں جو پہننے والے ہیں۔ لہذا یہ بہت ساری باتیں ہیں ایسی کہ جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، ایک خاتون جو غربت کے عالم میں اپنے چھوٹے بچوں کو جب شادی پہ بھیجتی تو بچوں کو گھر سے خشک ٹکڑوں کے ساتھ، کیونکہ حالات بڑے خراب تھے، جو سوکھی روٹی یا جس طرح کا بھی گھر میں میسر کھانا ہوتا ان بچوں کو شادی پر، ولیمے پر کھانا کھلا کر بھیجتی۔ اب بچوں کی یہ روٹین بنا دی، جب بھی کوئی ایسا موقع ہوتا تو وہ کھانا کھلا کر ضرور بھیجتے۔ بچے بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، ایک دن کسی شادی پہ جانا تھا، بچوں نے کہا اماں جی ہم نے شادی پہ جانا، کیونکہ عادت پڑی تھی، ہمیں کھانا دیجئے۔ تو اماں نے کہا تم شادی پہ جا رہے ہو، کھانا کھا کے جاؤ گے؟ کہا اماں جی یہ کیا بات ہوئی، ساری عمر تو آپ نے کھانا کھلا کے بھیجا ہے، اب کیا ہے؟ ان کا تب ضرورت تھی، اب ضرورت نہیں رہی۔ ان کے تب کیا ضرورت تھی؟ کہ تب ضرورت یہ تھی کہ بیٹا ہم غریب لوگ تھے، تم بھی غربت میں پلے ہو، تم نے وہ غریبی دیکھی ہے، اگر بھوکے پیٹ شادی پہ جاتے، کھانا وہاں لگتا، تمہارے پیٹ میں اتنی بھوک ہوتی اور کھانا لگتے ہی تم بچے ہو، تمہیں سارے آداب بھول جانے تھے، تم نے کھانے کی طرف اس طرح دیکھنا تھا کہ دیکھنے والوں کو حیرت ہونی تھی یہ کن کے بچے ہیں، تمہارا دیکھنا اچھا نہیں ہونا تھا، تم نے بھوکے بھیڑیے کی طرح کھانے کی طرف لپکنا تھا، اس لیے کھانا کھلا کر بھیجتی تھی کہ جب وہاں کھانا آئے تو تسلی سے کھانا کھاؤ، جو انسان سیر ہوئے انسان ان کی طرح کھانا کھاؤ، عزت اور وقار کے ساتھ، بھوکے انسانوں کی طرح کھانوں پہ لپٹ کے نہ گرنا، اس لیے کھانا کھلا کر بھیجتی تھی۔ اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ بعض دفعہ ممکن ہے کہ تم بچے تھے، چھوٹے تھے، اور خواتین الگ ہوتی تھی، تمہارا باپ سر پہ نہیں تھا، ہو سکتا ہے کہ تم کھانا صحیح طریقے سے وہاں کھا نہ سکو، وہاں تمہیں کھانا نہ ملے، کھانا لیٹ ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور تم واپس آتے ہوئے میزبانوں کے بارے میں دل میں برے خیالات، احساسات، دل کے اندر برا جاننا، بدگمانی کرنا، یہ ساری چیزیں بچپن سے تمہارے دل و دماغ پہ یہ تربیت پروان چڑھتی رہنی تھی، اور اب تم بڑے حاسد بن چکے ہونا تھا، اب تم بڑے ہو چکے، تمہیں پتہ ہے کہ کھانا جب کھلے تو کھانا کس طریقے سے کھانا ہے، اس لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا یہ عزت نفس کی تربیت کا بہترین طریقہ تھا، اور میں نے وہ کر دیا جو میرے بس میں تھا، اب تم جانو، اور تمہارا اپنا وجود ہے، تمہاری عزت ہے، اس کا خیال تم نے رکھنا ہے۔ لہذا ہم
اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے بھی کریں کہ عزت کیا ہے. کسی جگہ جانا ہے, کسی دعوت پہ جانا ہے, کسی بڑے فنکشن پہ جانا ہے, تو آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے. ہم شادیوں پہ کھانے پہ اس طرح ٹوٹتے ہیں جیسے شاید مہینوں بعد ہمیں کھانا ملا ہے. کوئی ادب و احترام, کوئی لحاظ اس طرح کا سامنے نہیں آتا. لہذا بھوک تو ابھی ختم ہو جائے گی, دوبارہ پھر لگ جانی ہے, لیکن عزت ایک دفعہ چلی گئی, جس کی نظر سے چلے گی دوبارہ واپس نہیں آئے گی. جس نے دیکھ لیا کہ آپ کھانے کی طرف اس انداز سے لپکے ہیں, اس کے دماغ میں وہی تصویر رہے گی, وہی اسکیچ رہے گا, وہی خاکہ رہے گا, اسی کے مطابق وہ آپ کو جانتا رہے گا. لہذا ہم اپنی خودداری, اپنی عزت, اپنا وقار جو اللہ رب العزت نے انسان کو دیا ہے اس کا خیال ضرور رکھیں, کیونکہ انسان کو اللہ رب العزت نے عزت والا بنایا ہے اور خوددار بنایا ہے. اس کی خودداری قائم رہنی چاہیے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا